Assalamu alaikum students. Today is our first lecture of Urdu Hifz level E. I hope you have filled your first page and put all the relevant information here. And this is your first term, پہلی ششماہی. تو ہمارے پاس پہلا سب جو ہے وہ اللہ کی تلوار ہے. تو یہاں پر آج کی ڈیٹ مارک کر لیں آپ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں ہمارے پاس دو طرح کے پورشن ہوتے ہیں. ایک حصہ اول میں ہماری اسباق ہوتے ہیں، نظمیں ہوتی ہیں، اور جو حصہ بے ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس گرامر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گرامر میں ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں: خطوط، درخواست، مضامین، کہانیاں، الفاظ متضاد، ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو اردو. تو آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ کی تلوار. یہ جو ہے یہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید جو ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ کتنے اچھے لیڈر تھے، کتنے اچھے وہ بہادر مسلمان تھے. تو چلیں پڑھتے ہیں. حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کا لقب سیف اللہ ہے. سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار. ٹھیک ہے، آپ کو یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری اور جنگی صلاحیتوں کی بنا پر عطا فرمایا تھا، اور بلا شبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہی زیب دیتا ہے. یعنی کہ وہ اتنے بہادر تھے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا، اللہ کی تلوار. حضرت خالد بن ولید اسلام کے نامور یعنی کہ مشہور جرنیل اور بہادر سپاہی تھے. جرنیل کون ہوتا ہے؟ جو ہیڈ ہوتا ہے، لیڈ کر رہا ہوتا ہے جنگ میں. وہ اپنی جنگی مہارت اور حکمت عملی کی وجہ سے ہر جنگ میں کامیاب رہے اور زندگی بھر شکست سے دوچار نہ ہوئے. دیکھیں کتنا بڑا یہ ایک اعزاز ہے کہ انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑیں ماشاءاللہ سے ہر جنگ میں انہوں نے بھرپور کامیابی حاصل کی، اور شکست یعنی کہ ناکامی کبھی نہیں ہوئی. حکمت عملی مطلب کہ عقل مندی سے ان کی جو اسٹریٹجیز تھیں وہ بہت اچھی ہوتی تھیں. قدرت نے انہیں جنگی مہارت سے نوازنے میں بڑی فیاضی سے کام لیا. جب ہم ان کا موازنہ دنیا کے بڑے بڑے جرنیلوں سے کرتے ہیں تو انہیں سب سے آگے ہی پاتے ہیں. تاریخ ان کی نظیر ہوتا ہے مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، مطلب اس قابل نہیں ہے وہ کہ کرے مثال دے ان کی. فنون حضب میں جو مہارت انہیں حاصل تھی وہ دنیا کے کسی اور جرنیل کو میسر نہ ہوئی. وہ دشمن کے جنگی منصوبوں کو فوراً بھانپ کر پیش قدمی کرنے میں مہارت رکھتے تھے. قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنے آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، حاضر کر دیا تھا. آپ ہر غزوے اور ہر اسلامی معرکے میں پیش رہے. آپ نے 8 ہجری میں جنگ موتا میں شرکت فرمائی، جس کا مختصر حال ہم یہاں پیش کر رہے ہیں. یہ سارا جنگ موتا کا جو ہے واقعہ لکھا ہوا ہے، اور اس کا میں آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے پیغام رساں کو یعنی کہ ایک میسنجر کو بھیجا کہ آپ جا کر اسلام کی دعوت دیں روم کی سلطنت میں. تو روم بہت لڑاکی قوم تھی، روم کے جو لوگ تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس قاصد ہوتا پیغام لے کر جانے والا، اس قاصد کو قتل کر دیا. اور اس دور میں کسی قاصد کو قتل کرنا بہت ہی بڑا جرم ہوتا تھا. انہوں نے اس قاصد کو بہت ہی برے طریقے سے شہید کیا. یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بدبخت نے آپ کو رسیوں میں جکڑ کر شہید کر دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد دکھ ہوا. تو آپ نے فوراً 3000 صحابہ پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا جس میں خالد بن ولید بھی شامل تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو سپہ سالار یعنی کہ اس کا ہیڈ مقرر کیا اس لشکر کا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر حارث شہید ہو جاتے ہیں تو سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اور اگر ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو قیادت عبداللہ بن رواح کو دے دی جائے، اور اگر وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے تو پھر جو نیکسٹ جو بھی ٹیم جو آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے تو وہ اس کو لیڈ کرے گا اس جنگ کو. تو ہوا یہ کہ جنگ موتا میں جب مسلمان وہاں پر گئے تو انہوں نے اپنے سے بہت بڑا لشکر سامنے دیکھا جو 2 لاکھ سے کم نہیں تھے. تو پھر کیا ہوا کہ جب جنگ سٹارٹ ہوئی تو جن جرنیلوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا تھا، جن کو یہ ڈیوٹی دی تھی، تو وہ 1 بائی 1 جو ہے نا وہ تینوں شہید ہو گئے ہمارے صحابہ جو تھے. تو پھر جو لشکر تھا انہوں نے حضرت زید بن
کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا ہیڈ چوز کر لیا، تو حضرت خالد بن ولید نے جو فوراً جنگی حکمت عملی اپنائی، اس کو دیکھ کے تو آپ کی یہ بک پڑھ کے میں بھی بہت حیران ہوئی ماشاءاللہ، وہ بہت زیادہ ذہین تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ لشکر میں جو آگے لوگ کھڑے ہوئے تھے نا، ان کو وہ پیچھے لے گئے اور پیچھے والوں کو آگے لے آئے۔ اس سے کیا ہوا کہ جو دشمن تھے، جو رومی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب سارے نئے چہرے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی کہیں آدھی فوج جو ہے پیچھے کہیں چھپا رکھی ہے، یا بیک اینڈ پہ ان کو کوئی سپورٹ کر رہی ہے، اور اب ان کے اور لوگ آگے ہیں۔ تو ان کے اوپر جو ایک سیلف کانفیڈنس تھا ان کا کہ ہم لوگ تو اتنے سارے ہیں، تو وہ ان کا فوراً جو تھا وہ ڈگمگا گیا، اور وہ کافی زیادہ ان کا سیلف کانفیڈنس ریڈیوس ہو گیا، وہ ڈر گئے، اور ان کا جو چہروں کے اوپر ڈر تھا، خوف تھا کہ مسلمان تو بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کے وہ ڈر گئے، اور یہ ان کا جو مسلمانوں کا رعب ان کے چہروں پر آ گیا، تو اس کو حضرت خالد بن ولید نے فوراً بھانپ لیا اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ تو آپ نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے پورے جوش و خروش سے ان کے اوپر حلہ بول دیا، اور وہ جو دشمن تھے وہ بغیر نقصان پہنچائے جو ہے نا مسلمانوں کو وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام واقعے کی خبر وحی کے ذریعے، یعنی کہ فرشتے کے ذریعے وہاں کی جنگی حالات جو تھے وہ بتائے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسجد نبوی میں تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے تو فرمایا کہ ہمارے لشکر میں جو ہمارے یہ سپاہ سالار تھے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور آپ لوگوں کے جو غازی ہیں وہ کامیاب ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ تو غازی کس کو کہتے ہیں؟ جو جنگ میں شہید نہیں ہوتا، جنگ میں لڑا تو تھا، مطلب شہید نہیں ہوا اور زندہ سلامت واپس آ جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید کو بہت شوق تھا کہ وہ جو ہے وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ وہ اپنے گھر پر ہی جو تھے وہ انہوں نے وفات پائی تھی، تو ان کی یہ خواہش جو تھی شہادت کی وہ نہیں پوری ہو پائی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے، جن کو اتنا پیارا نام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے دے دیا ہو، ان کے لیے تو جنت ہی جنت ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کا کام یہ ہے کہ یہ ریڈنگ کافی لمبی ہے، تو آج ہم صرف اس ریڈنگ کو کریں گے، اور آپ نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو انڈر لائن کر لینا ہے، تو کل انشاءاللہ ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے، اور اس کی مزید جو آگے مشق ہے اس کو سولو کریں گے۔ تب تک آپ نے اس کی ریڈنگ بہت اچھے طریقے سے کر لینی ہے، الفاظ کو بار بار پڑھا کریں تاکہ آپ کی زبان جو ہے ان کو پڑھنے کی عادی ہو۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔